بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے جنرل نالج کی سیریز معلومات عامہ کا لیسن نمبر 13 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویورز یہ والی سیریز مقابلے کے امتحانات کے لیے کافی موضوع ہے اور اس سیریز کا جو موٹو ہے وہ ہے آج کا علم کل کی کامیابی۔ بہت سمپل سی سیریز ہے، بچے نوجوان سب کے لیے یہ موضوع ہے۔ آج کا جی کوئز نمبر 1 اور اوورال کوئز نمبر 121 یعنی 120 جو ہے اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ بھارت کے ساتھ سب سے لمبی یا طویل زمینی سرحد کس ملک کی لگتی ہے؟ اب دیکھیں، بھارت کی پاکستان کے ساتھ بہت لمبی سرحد لگتی ہے، دیکھنے کو نقشہ دیکھیں تو لمبی سرحد ہے۔ چائنا کے ساتھ بھی بڑی لمبی سرحد ملتی ہے، لیکن بیچ میں جو ہے وہ نیپال وغیرہ آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف برما ہے، وہ بھی سرحد ہے، بنگلہ دیش ہے۔ لیکن جو ان سب میں جو سب سے لمبی سرحد ہے وہ ہے جی بنگلہ دیش کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، کیوں کچھ کہتے ہوں گے جی بنگلہ دیش تو چھوٹا سا ملک ہے، تو اس کی سرحد اتنی لمبی چوڑی اس بھارت کے ساتھ کیسے لمبی لگ سکتی ہے؟ وہ اب جب آپ نقشہ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو ہے وہ اس کی کئی سرحد ریاستوں کے ارد گرد جو ہے نا وہ بنگلہ دیش ہے، تو وہ بنگلہ دیش کی سرحد اس لحاظ سے جو ہے نا وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو بھارت کی جو سب سے لمبی سرحد ہے وہ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ملتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 122۔ برازیل میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہے کہ برازیل جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں زیادہ تر ملک جو ہیں وہ زیادہ تر ملکوں میں وہ اسپینش زبان بولی جاتی ہے، لیکن اس ملک میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پرتگالی زبان بولی جاتی ہے، پرتگیزی جو زبان ہے وہ برازیل میں اس لیے بولی جاتی ہے کہ برازیل پہ جو ہے نا وہ زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ پرتگال کا رہا ہے، بلکہ پرتگال نے کئی دہائیوں تک برازیل پہ جو ہے وہ حکمرانی بھی کی ہے، یعنی برازیل پرتگال کے انڈر رہا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ پرتگالی زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ بولی جاتی ہے برازیل میں۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 123۔ سابق امریکی صدر براک اوباما کو کس سال نوبل انعام ملا؟ ان کو نوبل کا جو ہے نا وہ امن کا نوبل انعام ملا تھا، تو یہ ان کو کس سال ملا تھا؟ تو یہ تھا جی جو سال تھا وہ تھا 2009، یعنی 2009 میں جو ہے وہ براک حسین اوباما کو نوبل کا امن پیس پرائز جو ہے وہ ملا تھا۔ اگر یہ ایسے سوال پوچھ لیں کہ جی 2009 میں کس امریکی صدر کو نوبل انعام ملا تھا، نوبل کا امن انعام ملا تھا، تو وہ براک حسین اوباما ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 124۔ یہ پرچم کس ملک کا ہے؟ ایک سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں آپ کے سامنے ایک پرچم آتا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ پرچم کس کا ہے۔ یہ پرچم تو آپ دیکھتے ساری کہہ لیں گے یہ تو بڑا مشہور پرچم ہے، جو ہے جرمنی کا فیڈرل ریپبلک آف جرمنی، یعنی یہ جرمنی کا جو ہے وہ جو پرچم ہے، یہ پرچم جرمنی کا ہے، کیونکہ یہ دیکھتے رہنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو یہ جرمنی کا، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پرچم جو ہے وہ جرمنی کا ہے۔ نیکسٹ ہے جی 125۔ پاکستان نے اپنا پہلا ہاکی کا ورلڈ کپ کس سال جیتا؟ اب ایک سوال تھا جی کہ پاکستان نے اپنا پہلا کرکٹ کا ورلڈ کپ کس سال جیتا، تو یہ تھا 1992، جب عمران خان اس وقت کے پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے۔ تو اس کا جواب اور
اب یہ پاکستان کا جو نیشنل گیم ہے فیلڈ ہاکی، اس میں پاکستان نے اپنا پہلا ورلڈ کپ کب جیتا؟ کئی سوال یہ یہاں سے سوال مکس کر دیتے ہیں کہ بھئی پہلا ورلڈ کپ تو پاکستان نے جیتا تھا، یہ تو پہلا ورلڈ کپ بھی ہوا تھا اس سال، لیکن یہ پاکستان کا اپنا پہلا ورلڈ کپ تھا، بے شک وہ ورلڈ کپ بھی پہلا ہی ہو، اب دونوں اتفاقاً آ گئے نا کہ ورلڈ کپ بھی پہلا ہے اور پاکستان نے بھی اپنا پہلا ورلڈ کپ جیتا ہے، تو اس لیے کنفیوژن ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ دوسرا ہوتا لیکن پاکستان کا پہلا ہوتا تو پاکستان نے تو پہلا ورلڈ کپ جیتنا تھا نا۔ تو یہ تھا جی کہ سن 1971 میں ورلڈ کپ کا اجرا ہوا اور پاکستان نے پہلا ہی ورلڈ کپ جیتا، تو پھر اس لحاظ سے پاکستان کا یہ اپنا بھی پاکستان کا پہلا ورلڈ کپ تھا۔ تو پاکستان نے اپنا پہلا ورلڈ کپ کس سن میں جیتا؟ 1971 میں۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 126، ناسا کب یا کس سال قائم ہوا؟ ڈبلنگ ہو گئی ہے لیکن یہ کہ آپ سے سوال کو درست رکھیں کہ ناسا کس سال قائم ہوا یا کب قائم ہوا، دونوں کی صورت میں لکھ لیں کہ صرف تھوڑا سا ڈپلیکیشن ہو گیا، لیکن ناسا کب قائم ہوا؟ تو ناسا پہلے تو کیا ہے جی، امریکن اسپیس ایجنسی ہے جو کہ جو ہے سارا اس کا جو اسپیس کا جو کام ہے وہ ہینڈل کرتی ہے۔ تو یہ کس سال قائم ہوا تھا؟ تو یہ تھا جی، اس کا سال جب قائم ہوا تھا تو یہ تھا جی 1958۔ اب سوال اس سے متعلق کافی سوال ہیں، وہ ساتھ ساتھ میں شامل کروں گا کہ جب ناسا قائم ہوا تو اس وقت امریکی صدر کون تھا؟ تو وہ جو بھی امریکی صدر تھا وہ اس ویڈیو میں اس ایپیسوڈ میں اس کا نام ضرور آئے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ سوال تھا جی کہ ناسا کس سال قائم ہوا؟ 1958 میں۔ نیکسٹ ہے جی 127، کس امریکی صدر نے سب سے پہلے پاکستان کا دورہ کیا؟ ابھی یہ سوال پچھلے سوال کے ساتھ لنک ہونے لگا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ڈیوڈ آئزن ہاور، یہ ڈیوڈ آئزن ہاور جو ہے یہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ نمبر 1 یہی آئزن ہاور جو ہے انہی کے دور میں جو اسپیس ایجنسی تھی ناسا وہ قائم ہوئی۔ سو دونوں سوالوں کا آپس میں لنک بن گیا کہ کس دور میں قائم ہوئی؟ آئزن ہاور کے دور میں۔ پاکستان کا دورہ سب سے پہلے کس امریکی صدر نے کیا؟ تو وہ ڈیوڈ آئزن ہاور نے کیا۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 128، K2 پہاڑ کی چوٹی کی اونچائی کتنی ہے؟ یعنی what is the height of K2 ان ٹرم آف فٹ کہہ لیں کہ فٹوں میں جو ہے نا وہ K2 کی اونچائی کتنی ہے، چوٹائی کہہ رہا ہوں، K2 پہاڑ کی چوٹی کی اونچائی کتنی ہے؟ تو وہ ہے جی 28,251 فٹ۔ اچھا یہاں پہ 28,251 فٹ جو ہے نا وہ اس کی اونچائی ہے، لیکن ویورز یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں، دریاؤں کی لمبائی، جس طرح نائل جو ہے وہ دریائے نیل جو سب سے لمبا دریا ہے، لیکن اب جو آگے کچھ کیلکولیشن ہو رہی ہے اس لحاظ سے جو ہے نا وہ اس کی لمبائی میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ K2 کی جو اونچائی ہے 28,251 فٹ ہو یا نہ ہو، یہ اندازاً ہے، تقریباً ہے 50 فٹ، کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کون سا جو ہے نا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیتے لے گئے اس کو ناپا گیا، لیکن ایک جو سٹینڈرڈ طریقہ ہے اس کے ذریعے تو کہیں بھی آپ کو 28,200 اگر 40 بھی مل جائے، 45 مل جائے، 50 مل جائے، 55 مل جائے، راؤنڈ اباؤٹ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 129، پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کون تھی؟ ویورس یہاں پہ جب بھی کہتے ہیں نا کہ پہلی یا پہلا پائلٹ کون تھا، تو یہاں پہ جیٹ فائٹر سے مراد نہیں ہوگا، پائلٹ ہوگا چاہے وہ
اگر نہیں مینشن تو پھر عام پائلٹ، اور اگر مینشن ہے کہ جی یہ جنگی بمبار پائلٹ ہے تو پھر وہ اس کو مینشن ہوگا، کیونکہ ان چیزوں پہ پھر عوام نہیں رکھنا۔ پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کون تھی؟ یہ تھی جی شکریہ خانم۔ شکریہ خانم جو ہے، شکریہ خانم یہ پاکستان کی پہلی پائلٹ تھی جو کہ اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ پائلٹ تھی، جنگی پائلٹ نہیں تھی، وہی کمرشل ٹائپ جو ہے نا وہ پائلٹ تھی، جو کہ بعد میں انسٹرکٹر بھی بنی، لیکن جو ہے وہ جنگی پائلٹ جو ہیں وہ کوئی اور تھی۔ تو یہ پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کون تھی؟ شکریہ خانم۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 130-130 انقرہ کا پرانا نام کیا تھا؟ ترکیہ کا جو کیپٹل ہے وہ ہے انقرہ۔ اب انقرہ کا جو پرانا نام تھا وہ تھا انگورا جو ہے وہ انقرہ کا پرانا نام تھا۔ تو یہ تھا جی آج کا کوئی سمپل سا جو ہے وہ ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی۔ ویورز یہاں پہ صرف ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ، یہ دیکھیں میں نے سپوز شروع کی ہوئی ہیں کئی سیریز جنرل نالج کی شروع کی ہوئی ہیں، بچوں کے ساتھ 10 روزانہ اگر کرتے جائیں تو ایک وقت آئے گا، وقت کے ساتھ 4-5 سال بعد آپ کہیں گے بچے تو ہمارے آج سے ہی CSS کے لیے تیار ہیں۔ اگر انڈیا میں تو اپنے امتحانات کے لیے، دوسری جگہ پہ تو اپنے امتحان، کیونکہ اس میں نے کون سا صرف اور صرف انڈیا کا رکھا ہے یا کون سا پاکستان کا رکھا ہے، اس میں ساری دنیا، ساری جیوگرافی، ساری ہسٹری، ساری جو مکس قسم کی معلومات ہیں ملکوں کی، اس میں کوئی ملک نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب تک میری زندگی ہے میں اس کو انشاءاللہ چلاتا رہوں گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو خود ایک تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اس ٹائم میں ان کو پڑھیں، دیکھیں، نوٹس بنائیں، کرتے جائیں، اور یہ خود بخود آپ کو آتا جائے گا۔